السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم چائے کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ چائے کس طرح سے ہمیں حاصل ہوئی اور یہ کس طرح اتنی مشہور ہوئی پوری دنیا میں۔ چائے ہماری روزمرہ زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور اس کے بغیر ہمارے دن کی شروعات نہیں ہوتی۔ چائے کی دریافت کا صحرا چینی شہنشاہ شین ننگ کے سر جاتا ہے، جو چینی عقائد کے مطابق ہربلسٹ اور زراعت کا بانی تھا۔ اس نے 2737 قبل مسیح میں پہلی بار چائے دریافت کی۔ اس حوالے سے دو روایات بہت مشہور ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق شہنشاہ نے اپنے مذہبی سفر کے دوران غلطی سے زہر والی ایک جڑی بوٹی کھا لی، جس سے ان کی حالت ناساز ہو گئی اور وہ موت کے قریب پہنچ گئے کہ اچانک کہیں سے ایک پتا اڑتا ہوا آیا اور ان کے منہ میں چلا گیا۔ شہنشاہ نے اس پتے کو چبا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس پتے کو کھایا، اس کے بعد ان کی طبیعت قدرے بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ وہ پتا دراصل اس زہر کا توڑ تھا جو انہوں نے چبا لیا تھا۔ وہ چائے کے پتے تھے جو دراصل اڑتے ہوئے ان کے منہ میں آ گرے اور ان کی جان بچ گئی۔ لیکن ایک دوسری روایت کے مطابق شہنشاہ اپنے سفر کے دوران تھک کر ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھ گئے اور اپنے ملازم کو حکم دیا کہ ان کے لیے پانی ابالا جائے۔ ملازم پانی ابال رہا تھا کہ اچانک ہوا کے جھونکے سے کچھ پتے آ کر اس ابلتے پانی میں گر پڑے، جس سے اس پانی کا رنگ بدل گیا۔ شہنشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے یہ پانی پھینکنے کے بجائے پینے کا فیصلہ کیا۔ شہنشاہ نے جب یہ پانی پیا تو اسے یہ پانی کچھ کڑوا ہونے کے باوجود لیکن کچھ ریفریشنگ بھی لگا۔ وہ دراصل چائے کے پتے تھے جو اس پانی میں آ گرے تھے۔ اب یہ دونوں کہانیاں کس حد تک سچی ہیں یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات جو یقین سے کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ چین ہی وہ ملک تھا جہاں صدیوں پہلے چائے کی دریافت ہوئی اور لوگوں نے اسے پینا شروع کیا۔ چائے سب سے پہلے دوائی کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ جب چائے چین کا قومی مشروب بن گئی تو اسی دور میں جاپانی بدھ اسکالر بھی چین کے دورے پر تھے۔ انہوں نے جب پہلی بار یہ مشروب چکھا تو انہیں یہ بہت پسند آیا۔ وہ واپس جاپان جاتے ہوئے چائے کے کچھ بیج اپنے ساتھ لے گئے۔ جاپان کے لوگوں کو بھی یہ پینے کی چیز بہت پسند آئی۔ انہوں نے بھی اسے اپنی روایت کا حصہ بنا لیا اور اسی طرح جاپنیز ٹی سیریمنیز کا آغاز ہوا جو آج بھی جاری ہے۔ یورپ میں سب سے پہلے پرتگالی لوگوں نے اس مشروب کا مزہ چکھا تھا۔ وہ اس لیے کہ ایشیا میں سب سے پہلے پرتگالی تاجر اور مشینری لاتے تھے۔ انہوں نے اس مشروب کو پیا تو انہیں یہ مشروب بہت پسند آئی، تو واپس آتے ہوئے وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے یہ مشروب بطور تحفہ لے گئے۔ لیکن اگر چائے کی تجارت کی بات کی جائے تو چائے کی تجارت سب سے پہلے ہالینڈ نے شروع کی تھی۔ انہوں نے 16ویں صدی کے آخر میں مشرق میں پرتگالی تجارتی راستوں پر تجارت شروع کر دی تھی۔ 17ویں صدی کے آغاز تک انہوں نے جاوا کے جزیرے پر تجارتی پوسٹ قائم کی۔ جاوا کے جزیرے سے ہی چائے کی پہلی کھیت چین سے ہالینڈ بھیجی گئی۔ چائے جلد ہی ڈچ لوگوں میں فیشنیبل مشروب بن گئی اور وہاں سے یورپ کے دیگر ممالک میں پھیل دی گئی۔ لیکن اس دور میں اس کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ صرف امیروں کے لیے ڈرنک بن کر رہ گئی۔ برطانیہ میں چائے کی مقبولیت کا صحرا ملکہ کیتھرین کے نام جاتا ہے۔ کیتھرین پرتگال کی شہزادی تھی۔ ملکہ کو چائے بہت پسند تھی، اس کی وجہ سے دیگر لوگوں نے بھی ان کے ساتھ چائے پینا شروع کر دی۔ 1662 سے 1685 تک برطانیہ کی ملکہ رہنے والی اس غیر ملکی خاتون نے چائے کو برطانیہ اشرافیہ کا ایک مقبول مشروب بنا دیا۔ 1700 تک چائے یورپ میں کافی سے 10 گنا زیادہ تک فروخت ہونے لگی، لیکن اس کی کاشت ابھی تک صرف چین میں ہی ہوتی تھی۔ امریکی شہر بوسٹن کے تاجروں نے ایک خفیہ تنظیم بنا رکھی تھی جسے آزادی کے ثبوت کہا جاتا ہے۔ 16 دسمبر 1773 کی رات اس تنظیم کے درجنوں لوگ بوسٹن کی بندرگاہ پر کھڑے 3 جہازوں پر چڑھ گئے۔ ان جہازوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی چائے لدی ہوئی تھی۔ حملہ آوروں نے نیٹو امریکن جیسے کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے پاس نیٹو امریکنز کی مشہور زمانہ کلہاڑیاں بھی تھیں۔ ان کلہاڑیوں سے انہوں نے چائے کے 342 صندوقوں کو چیر پھاڑ ڈالا اور یہ صندوق اور ان میں بھری ہوئی 45 ٹن چائے، جس کی قیمت آج کی کرنسی میں $10 لاکھ کے قریب ہے، پانی میں بہا کر ضائع کر دی۔
اس واقعہ کو تاریخ میں بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی بوسٹن میں چائے کی دعوت۔ چائے پر ٹیکس لگانے کی باتوں کے ساتھ ساتھ 18ویں صدی میں یہ بحث بھی چل رہی تھی کہ چائے پینا صحت کے لیے اچھا ہے یا برا۔ میڈیکل ریسرچ سے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ روزانہ 3 سے 4 کپ چائے پینا آپ کی صحت کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ چائے کا پودا کیسے اگتا ہے، یہ راز صرف چین کے پاس موجود تھا۔ چائے کی کاشت کا راز جاننے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا ایک جاسوس رابرٹ فارچون 1848 میں چین بھیجا۔ رابرٹ تربیت یافتہ باٹنسٹ تھا۔ اسے اتنا تو معلوم تھا کہ چائے کی کاشت کے لیے چند پودوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس سے بڑی تعداد میں چائے کے پودے اور ان کے بیج سمگل کر کے انڈیا لے کر جانے پڑیں گے۔ اپنے اس مشن کے لیے اس نے چینی تاجر کا روپ دھارا اور چین چلا گیا۔ رابرٹ کا یہ مشن کامیاب رہا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے آسام کے علاقے میں یہ پودے اگانا شروع کر دیے۔ یوں ہندوستان میں چائے کی کاشت کا آغاز شروع ہوا۔ تو ویورز، یہ تھی میری ویڈیو چائے کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تو ویورز، اسی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے اور مجھے بھی آپ کے لیے نئی نئی ویڈیو بنانے کی موٹیویشن ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔